بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم عید کے موقع پہ سیر سپاٹے پہ جانے کی بجائے ادھر پہنچ جاتے، خود نگرانی کرتے اس عمل کی؟ دیکھیں جی، وہاں امیجیٹلی کور کمانڈر پہنچے، امیجیٹلی رینجز کے جو کمانڈ سدرن کمانڈ کے ذمہ دار تھے وہ پہنچے، امیجیٹلی چیف سیکرٹری انتظامیہ کے ہائی آفیشلز پہنچے، امیجیٹلی چیف ایگزیکٹو پی آئی اے ایئر وائس مارشل پہنچے، دوسرے دن امیجیٹلی پولیٹیکل لوگوں میں جانے والوں میں اور گورنر بیفور ٹائم اس سے اگلے دن بھی پہنچے۔ ہم لوگ میکسیمم کر سکتے تھے تو ہم نے نہیں، آپ لوگ تو کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو ڈانٹ بھی پلا دی کل بقول آپ کے، تو وزیر اعظم کا کچھ پتہ تھا؟ آپ لوگوں نے پوچھا کہ 3 دن وہ کہاں رہے؟ دیکھیں جی، آفٹر آل وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ہاں، اور عید کا موقع ہے، چھٹیاں ہیں، اور ہم تو پرائم منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے، نہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں ان کی پتہ نہیں کیا کمٹمنٹس تھیں اور کہاں پہ موجود تھے۔ نہیں، عموماً تو پرائم منسٹر عید کی نماز، یہ بھی ہماری ایک روایت رہی ہے کہ پرائم منسٹر عید کی نماز کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، بلکہ عید کی نماز تو ہے ہی حکمران کے لیے، تو آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے؟ اس بار بدقسمتی سے عید کی نماز بھی جس طرح باقی نمازیں ہوئی ہیں بوجہ کرونا، جس طرح جمعے کے اجتماع ہوئے ہیں بوجہ کرونا، نہیں، آپ بتانا نہیں چاہتے یا کہ بطور وزیر آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 3 دن؟ یقیناً جی انہوں نے عید نہ میں نے پتہ کیا، نہ مجھے پتہ کرنے کی ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، تو وہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس دوران ان کی، لیکن یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی تھی۔ دیکھیں گورنر سندھ وہاں پہنچے، بر وقت پہنچے، تمام ایڈمنسٹریشن پہنچی۔ ان لوگوں کا تو ان سے کوئی کام ہی نہیں تھا نا، اب گورنر سندھ انڈی میں کوئی ہدایات تو نہیں دے سکتے۔ ریلیونٹ لوگ بالکل دے سکتے ہیں، میں بھی ڈائریکٹلی دے سکتا ہوں، گورنر بھی دے سکتے ہیں، منسٹرز دے سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو، اور تمام ریلیونٹ لوگ ادھر موجود تھے، اور کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ چیف اور ایگزیکٹو سب سے بڑھ کے جو سلیم بھائی جو عوام الناس کا رویہ تھا وہ دیدنی تھا کہ لوگوں نے والنٹیئرلی اس میں بڑھ چڑھ کے لوگوں نے، عام آدمیوں نے بھی حصہ لیا، اور عام لوگوں نے حصہ، انہیں بھی ایک کریج ملی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ذمہ دار لوگ، اس میں رینجرز کے لوگ، آرمی کے لوگ، لا انفورسمنٹ کے لوگ، انتظامیہ کے لوگ، جب میں نے جو تحقیق کی اس سے ایک لگتا ہے کہ پی آئی اے کی بدحالی کی ایک وجہ یہ کہ اس کا کوئی ایک والی وارث معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بطور وزیر سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ صافی بھائی اگر دیانتداری کے ساتھ بات کریں نا، ایک پی آئی اے نہیں، ہاں، تمام انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، تمام انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ ایک اگر پی آئی اے کی بات کروں، پی آئی اے جیسے آپ نے خود ابتدا میں کہا کہ جس پی آئی اے نے بنیاد رکھی ایمریٹس کی، آج ایمریٹس کہاں ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ پی آئی اے آج 31 فلیٹ ہے، 31 جہازوں کا فلیٹ ہے، اور ایمریٹس کا آج 300 جہازوں کا فلیٹ ہے۔ پی آئی اے کی آج اگر 55 ڈیسٹینیشنز ہیں تو ان کی 290 ڈیسٹینیشنز پہ وہ جا رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی ڈسپلن بھی ہے، اور اداروں کو سٹرینگتھن کیا گیا۔ یہاں جمہوریت کے نام پہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، 40 سال میں نے اس فیلڈ میں، اس پروفیشن میں اپنی زندگی دی ہے، کہ ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، کم کوالیفیکیشن والے لوگ بھرتی ہوتے ہیں، سیاسی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ اس ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی لندن، لیکن زیادہ حادثات مشرف کے دور میں ہوئے ہیں۔ حادثات جب بھی ہوئے، لیکن اس ادارے کی جو بدحالی ہے یا انڈسپلنڈ ہے وہ سیاسی ادوار میں زیادہ ہوا، اس میں سیاسی مداخلت زیادہ ہوئی، سیاسی بھرتیاں زیادہ ہوئی۔ ابھی چیف ایگزیکٹو کا تقرر آپ نے کیا ہے؟ نہیں، مجھ سے تو یہ پہلے ہوا ہے، لیکن میری گورنمنٹ نے کیا ہے۔ ہاں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ کیوں برقرار ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے خود ہی اسے ریلیف دیا ہے فار دا ٹائم بینگ، میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس نے رپلائی دی ہے، اور میٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پینڈنگ ہے، اور فار دا ٹائم بینگ انہوں نے ہی کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کام کریں۔ تو ابھی فائنل ڈیسیجن ہونا ہے، جو بھی
چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا منوان اس پہ عمل. روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کا جو معاملہ تھا اس میں آپ آن بورڈ تھے؟ دیکھیں جی میں نے اس میں اپنا ایک رول جو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا میں نے کیا کہ وہ ڈائریکٹلی لیٹر لکھا چیف ایگزیکٹو نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو اور میں نے کیبنٹ میں اسے اپوز کیا. میں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی نہیں لکھ سکتے, انہوں نے کیوں بائی پاس کیا ایویشن ڈویژن کو, تو یہ میرا ایک رائٹ تھا, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ریکارڈڈ ہے. تو یہ تو اب انصاف کی حکومت ہے تو اس میں تو یہ سیاسی مداخلتیں اور یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. یقیناً جی ختم تو نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہیں اور کم ہو رہی ہیں. دیکھیں جو اچھی بات ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے ہیں, دوسرے لوگوں کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں اور دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. یہاں بات سنی بھی جاتی ہے, بات کرنے کا بندے کو موقع بھی دیا جاتا ہے. لیکن زیادہ کس کی سنی جاتی ہے, آپ جیسے لوگوں کی یا خاص مشیروں کی؟ دیکھیں جی جو بھی سنانا چاہتا ہے اس کی سنی بھی جاتی ہے اور سن کے تو کوشش. لیکن اب میں نے تو اس کیبنٹ میں بھی کام کیا ہے کہ کیبنٹ میں ایجنڈا آ گیا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کیبنٹ سیکرٹری ایجنڈا پڑھتا ہے اور پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتا ہے. کوئی کیبنٹ کولیگ اس میں رائے نہیں دے سکتا. ہم تو کھل کے یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور کئی کیبنٹ میں آئے ہوئے ایجنڈے ڈیفر ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مثالیں ایسی موجود ہیں. یہ کیسے ڈسکشن ہوتی ہے کہ پورے کیبنٹ میں ایک منسٹر بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ سر آپ 3 دن کہاں رہتے ہیں؟ دیکھیں جی اگر چھٹی ہے تو وہ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ چھٹی جہاں مرضی گزارے. عید کا موقع ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ عید کہاں ادا کرے, وہ بچوں کے ساتھ. آرمی چیف نے جا کے اپنے ٹروپس کے ساتھ فرنٹ لائن پہ عید گزاری, تو اگر کورونا کو ہینڈل کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ عید گزارتے یا PIA کے متاثرین کے ساتھ عید گزارتے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ یقیناً اس کی زیادہ افادیت ہوتی, لیکن یہ تو ان کی ثوابدید ہے کہ وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں یا عید کسی ہاسپٹل میں گزارتے ہیں.